انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ، یہ ام سلیم کی والدہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا، جو خاص انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ کوئی الگ سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کوئی اسپیشل ڈش بنائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں فلاں کے گھر بھیج دیتے ہیں یا اس کو بلا لیتے ہیں وہ بھی آ کے کھا لے، تو اس طرح انہوں نے خاص طور پہ نبی پاک کے لیے کوئی الگ سے کھانا بنایا، خاص تیار کیا، اور پھر نبی پاک کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، بس آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں۔ یہ نماز پڑھنا ایک تو یہ تھا مقصد کہ تمہیں نماز سکھا دوں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے نماز پڑھ کر دعا کر دوں۔ ٹھیک ہے، سو قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی نماز ان کو سکینت بخشتی ہے۔ صلات سے مراد یہاں دعا بھی لیا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو یہ ان کو سکون کا باعث بنتی ہے ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث بنتی ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے دعا کر دی ہے، کتنا سکون انہیں ملتا ہوگا، کتنا احساس ہوتا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں اپنی ان امتیوں کے لیے بھی فرمائی ہیں جو نبی پاک کے دور میں موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سی ایسی دعائیں ہیں، یعنی آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اتریں، ایسا کریں تو ان کے لیے فرشتے اتریں، آپ نے ایسے کی دعائیں فرمائی اپنی امت کے لیے۔ تو جب سامنے نبی پاک ان کے دعا فرماتے ہوں گے، ان کو کتنی سکینت ان پہ نازل ہوتی ہوگی، تو آپ نے اس لیے بھی وہاں پہ نماز پڑھی۔ اور پھر حضرت انس کہتے ہیں میں اپنی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوا جو کثرت استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی، یعنی ایک چٹائی ہمارے گھر میں تھی، میں جلدی سے وہ لے آیا اور میں نے اس کو اچھی طرح، یعنی وہ زیادہ استعمال ہوتی تھی گھر میں، تو اس کا ایک کونا جو تھا وہ سیاہ ہو گیا ہوا تھا۔ اکثر ہوتا ہے جو زیادہ چیز پکڑی جائے بار بار لگتے رہے تو اس پہ کچھ سیاہی میل جمع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو دھو دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، میں نے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی، اور گڑیا ہمارے پیچھے تھی، یعنی جو ہماری نانی بوڑھی اماں تھی نا وہ ہمارے پیچھے تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 رکعتیں پڑھ دیں اور لوٹ گئے۔ تو یہ یعنی یہاں سے میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ پہلے پڑھ رہی تھی لکڑی پہ نماز ہو جاتی ہے، اب دوسرا چٹائی پہ نماز ہوتی ہے۔ دراصل اس دور میں زمین پہ نماز پڑھی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سجدے میں تمہارے پیشانی اور ناک زمین پر لگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے وہ نماز میں مٹی کے ایک ٹھیکری نما اپنے سامنے رکھتے ہیں، سجدہ اس پہ کرتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں شرک کر رہے ہیں، جبکہ ان سے اگر آپ دریافت کریں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں کہ زمین پہ ناک اور پیشانی لگا رہے ہیں سجدے میں۔ ٹھیک ہے، مصلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آگے وہ مٹی رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ تو یعنی ہر کوئی اطاعت رسول کی کوشش کرتا ہے اپنے تئیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی یہ جو حدیث ہے کہ زمین میں ناک، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ نماز ادا کر رہے ہیں، چٹائی پہ نماز پڑھی، اور پھر صف بندی کا بھی ہمیں بتا دیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلے امام کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے مقتدی مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے، پھر خواتین کھڑی ہوں گی۔ اب یہ دونوں بچے تھے، حضرت انس بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے، یعنی نابالغ تھے، اور جو ساتھ یتیم لڑکا تھا وہ بھی چھوٹی عمر کا تھا، تو یہ دونوں نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو نانی ہیں وہ ان سے پیچھے کھڑی ہیں، بچوں سے پیچھے۔ وہ چاہتی تو ان کے ساتھ بھی کھڑی ہو سکتی تھی کیونکہ بچے ہی تو ہیں، لیکن ہمیں آداب سکھائے گئے نماز کی صف بندی کے، تو وہ یہ ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، جیسا کہ مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا، ہم اس میں پیچھے بھی پڑھ چکے، اور پیچھے خواتین کی صف ہوگی۔ یہاں اگرچہ مرد نہیں تھے، بچے تھے، پھر بھی انہوں نے اسی صف بندی کا لحاظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں، آگے کھڑے ہیں، پیچھے 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے وہ نانی ماں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے حضرت میمونہ کے بارے میں، عبداللہ بن عباس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جب نبی ان کے گھر گئے تھے، یعنی صرف 2 ہی آدمی ہیں، 2 ہی مرد ہیں، 2 ہی مذکر ہیں نماز پڑھنے والے، اور ایک مؤنث ہیں، حضرت میمونہ تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا تھا صف میں، یعنی اگر 2 مذکر ہیں وہ صف میں برابر میں کھڑے ہوں گے، امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا اور امام جو ہے وہ بائیں طرف ہوگا، اور اگر خاتون ہے تو خاتون تب بھی پیچھے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تب بھی خاتون یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھی۔ تو یہ نماز کی صف بندی کا بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو میرے نبی کی سنت ہے کہ آپ وہاں ان کے لیے دعا کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بعد، کسی کے گھر آپ کی دعوت ہے اس کے بعد ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، جس کا ترجمہ بھی کچھ اس طرح سے ہے نا کہ اللہ کرے تمہارے گھر روزے دار افطار کرتے رہیں، تم پر فرشتوں کے سلام اترتے رہیں، کچھ اس طرح سے دعا ہے، وہ ہم آپ کو سکھا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یعنی دعا بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں آنی چاہیے، اور ساتھ میں دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ ہماری نماز وہ تو نہیں ہے جو ہمارے نبی
کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کے گھر میں سکینت کے لیے، لیکن ایک سنت کو دہرایا جا سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نفل نماز پڑھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ آپ خود سوچیں، آپ اگر کسی کے گھر میں دعوت کھانے گئے ہیں اور وہاں ان کو دعا بھی دے رہے ہیں، پھر نماز پڑھ کے بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے نفل پڑھ کے دعا مانگی، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، اس کو کس قدر اطمینان ہوگا، اس کو اپنا جو ساری دعوت پہ اس کا محنت لگی، مشقت اٹھائی، گرمی برداشت کی، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ میٹھا لگنے لگے، اس کو اس پہ کوئی بھی کسی